ایک عرب شہر مدینہ میں داخل ہوا اور سیدھا مسجد نبوی پہنچ گیا تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سونا چاندی اور دوسری چیزوں کا مطالبہ کرے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب اور دوستوں میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ اس عرب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی حاجت پیش کی اور ان سے عطیہ کا طلبگار ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ چیز عطا کی، لیکن اس عرب کی تسکین نہ ہوئی۔ وہ شخص بڑی امیدیں لے کر آیا تھا جس کے مقابلے میں اسے بہت کم معلوم ہوا، چنانچہ اس نے چند برے الفاظ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جسارت کر دی۔ یہ دیکھ کر اصحاب آگ بگولا ہو گئے اور اس شخص کو کڑی سے کڑی سزا دینے کے لیے اصحاب کا خون کھول اٹھا، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو روک دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ساتھ لیے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے اور حتی المکان اس کی کچھ امداد بھی کر دی۔ اس عرب نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات اور دیگر رؤساء و حکام کے حالات میں کوئی مماثلت نہیں ہے، اور اس نے جس زور و جواہر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا ہے وہ ان کے پاس واقعی نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس کی تسکین ہو گئی کہ انہوں نے جو کچھ عطا کیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، آپ نے جو کچھ عطا کیا ہے میں اس سے بالکل مطمئن ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عرب سے کہا، تو نے کل میرے حق میں برے الفاظ کا استعمال کر کے میرے اصحاب اور دوستوں کے جذبات کو چوٹ پہنچائی ہے۔ اور وہ لوگ تجھ سے بہت ناراض ہیں اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں وہ لوگ تجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، لہٰذا کیا یہ ممکن ہے کہ تم اپنے شکریہ کا اظہار ان لوگوں کے سامنے کر دو تاکہ ان کا غصہ دور ہو جائے اور وہ تجھے کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ اس عرب نے جواب دیا کہ مجھے اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ دوسرے دن وہ عرب مسجد مدینہ میں داخل ہوا۔ تمام اصحاب حسب معمول مسجد میں جمع تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بھائیو، یہ شخص مجھ سے راضی ہو گیا ہے اور اب اس کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے سب لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اس قسم کے افراد اور میری مثال اس شخص جیسی ہے جس کا اونٹ اپنے مالک کی کسی بات سے ناراض ہو کر جنگل کی طرف بھاگنے لگا۔ اس کا مالک بھی اونٹ کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا۔ یہ ماجرا دیکھ کر
لوگوں نے اونٹ کے مالک کی امداد کے خیال سے شور و گل مچانا شروع کر دیا۔ اور ایک بھیڑ اس بگڑے ہوئے اونٹ کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے دوڑ پڑی۔ بھیڑ کو آتا ہوا دیکھ کر اونٹ نے اپنے بھاگنے کی رفتار تیز کر دی۔ یہ دیکھ کر اونٹ کا مالک گھبرا گیا اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے زور سے چلایا، بھائیو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے اونٹ کے پیچھے مت بھاگو۔ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ اپنے اونٹ کو کس طرح مناؤں۔ اس کی آواز سن کر بھیڑ رک گئی۔ اس کے بعد اونٹ کے مالک نے مٹھی بھر چارہ اپنے ہاتھ میں لیا اور آہستہ آہستہ اونٹ کے قریب پہنچ گیا اور نہایت آسانی کے ساتھ اونٹ کی رسی اپنے ہاتھ میں لے لی اور وہ اونٹ اپنے مالک کے پاس واپس آ گیا۔ اگر میں کل تم لوگوں کو منع نہ کرتا تو اس عرب کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا اور تم لوگ اسے زندہ نہ چھوڑتے اور یہ کفر کی حالت میں مار دیا جاتا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے تم لوگوں کو کسی قسم کے اقدام سے روک دیا تھا، اور تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ میں نے اس شخص کو اپنی محبت اور نرمی کے ذریعے بالکل مطمئن